नाज़रीन खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इनाम हुसैन और प्रोग्राम है टी ब्रेक विद डॉक्टर इनाम। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे पास आई हैं, और दूसरे जो हमारे को गेस्ट हैं वो उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, बार्सिलोना की मशहूर समाजी शख्सियत। तो पहले मैं तारुफ़ करवाता हूँ बाजी इशरत कुरैशी का जो यूनाइटेड स्टेट्स से आई हैं, और ताहिर रफ़ी साहब, आप दोनों को खुश आमदीद। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुआशरती इंज़माम एक बहुत अहम जुज़्व है। एक नए मुआशरे में जब लोग तारकीन वतन जाते हैं, उस मुआशरे को समझना और उस मुआशरे में ज़म होना, इसके ऊपर हम कई प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। आज हम इशरत बाजी से ये पूछेंगे कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं, ये हमारी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइग्रेंट्स थे जिन्होंने 60s के अंदर माइग्रेट किया, ये उनमें से हैं। और उस ज़माने में अभी इतनी हमारी जो पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है, ये इतनी ज़्यादा यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं थी। तो ये वो जनरेशन है जिसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया। तो हम इनके एक्सपीरियंसेस से जानेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो इस प्रोग्राम को हम जुज़ के अंदर करते हैं। इसका जो पहला जुज़ है उसमें हम पूछेंगे कि क्या क्या मुश्किलात थीं और कैसे इन्होंने इंतज़ाम किया, और दूसरे हिस्से में पूछेंगे कि इंतज़ाम क्यों ज़रूरी है। तो इशरत बाजी, मैं अपना पहला सवाल आपसे ये करता हूँ जी, फरमाइए कि हमें ये बताइए कि जब आप पहली दफ़ा माइग्रेट करके यूके में आई, अब यूके से आपका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जी, तो आपको क्या क्या मुश्किलात आपको फेस हुई? अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से यूके की माइग्रेशन का बताऊं या यूके से यूएसए का माइग्रेशन बताऊं? यूके पहुंच के, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी से जब आप एक नए मुआशरे में गई जी, तो क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको सामने? डिफरेंट कल्चर, क्योंकि हमारा कल्चर इंटायरली डिफरेंट है और यूके का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। जहाँ मेरे शौहर काम करते थे, उन्होंने कभी पाकिस्तानी पहले नहीं देखा था। आई वॉज द फर्स्ट, वहाँ पहली पाकिस्तानी औरत थी और मुझे वेलकम किया गया विद ओपन आर्म। मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी थी। अच्छी बात जो मुझ में थी ना, मुझे मैं इंग्लिश स्कूल की पढ़ी हुई थी, हाई स्कूल ग्रेजुएट थी, ज़्यादा नहीं थी, तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकती थी। हमारा सबसे बड़ा जो काम है ना, अगर हम दूसरे ममालिक में जाते हैं ना, कहीं इमिग्रेट होते हैं ना, तो हमें चाहिए कि उसे हम अपना घर समझें, उनकी ज़बान सीखें, उनसे कम्युनिकेट करें। बिकॉज कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जुज़ है आपको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अगर आपको ज़बान नहीं आती, कोई बात नहीं है, कीप अ स्माइल, लर्न द लैंग्वेज, आप सीखें ज़बान उनकी, ताकि और उनको अपने कल्चर के मुताबिक बताएं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे क्या क्या ये त्यौहार क्या हैं। मैंने इस तरह शुरू किया था। जब मैं देखती कि इनकी क्रिसमस हो रही है, इनका ईस्टर आ रहा है, तो मैं ऑब्ज़र्व करती थी और मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, क्योंकि मैंने इस मुल्क को अपना घर बनाया था ना, मुझे पता था। और ये आप एक चीज़ बहुत मुझे अजीब लगी थी कि लोग कहते थे नहीं जी असी इत्थे तो नहीं रहना, सी वापस जाना पाकिस्तान। अब आप देखें आप कैसे दो कल्चर को बैलेंस कर सकते हैं। आपको ये माइंड सेट करनी है कि आपने यहाँ रहना है या पाकिस्तान में जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मियाँ यहाँ जॉब करते थे, तो मैंने ठीक है, नहीं मैं यही रहूँगी। मैंने ज़बान आती थी, लेकिन फिर मैंने और सीखी, बच्चे हो गए मेरे। फिर मैंने यूके का एजुकेशन सिस्टम सीखने के लिए मैंने अपनी सर्विसेज जो थी ना, मैं एज ए वॉलंटियर उनको पेश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी ना कि ये कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। और फिर मुझे अपने बच्चों का इंटरेस्ट भी था, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये थी यूके की कि जब आप उनको कहें ना कि आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो वो आपको खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा आप क्या कर सकती हैं। देखिए मैं क्या कर सकती थी, डिफरेंट कल्चर से आई थी ना, तो मैंने कहा देखें मुझे निटिंग आती है, मुझे क्रोशिया आता है। वो बड़े खुश कहते हैं अब तुम निटिंग क्लब या क्रोशिया क्लब क्यों स्कूल में शुरू कर देती बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये मेरा पहला वॉलंटियर काम था जो मैंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में किया था। ठीक, उन्होंने मुझे एक पीरियड दे दिया था। जी बिल्कुल। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रफ़ी साहब, आप हमें थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके भी क्या सिमिलर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो इशरत बाजी हैं ये फीमेल हैं और आप मेल हैं, तो
آپ کو کون سے چیلنجز تھے جب آپ ایک نئی سوسائٹی میں آئے تو؟ ویل جب آپ سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو میں اس وقت شاید میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ دنیا میں 2 ہی زبانیں چلتی ہیں، اردو اور انگلش ہے، تیسری زبان ایگزسٹ ہی نہیں کرتی شاید نا کوئی. ہمیں وہاں پہ رہ کے یہ چیز، میں کم از کم مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ سوچتے ہوں، میں یہ سوچتا تھا کہ یہی ہوگا. سو 18-19 سال پہلے جب میں اسپین آیا تو جو پہلی ہرڈل تھی، جو پہلی پرابلم تھی، وہ ڈیفینیٹلی دیٹ واز لینگویج. وہ ڈیفینیٹلی وہ لینگویج تھی کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اولاد کسے کہتے ہیں. تو وہ پہلے ہرڈلس کے اندر وہ چیز تھی کہ آپ کو جو ہے وہ زبان سیکھنی ہے. ڈیفینیٹلی دین کلچر اور سوسائٹی اور انٹیگریشن وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس پروسیس میں آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. اٹس امپاسبل کہ میں آج پہنچوں اور کب میں کہوں جی یس میں جو ہے وہ ہو گیا ہوں، میں انٹیگریٹڈ ہوں، اس معاشرے کا حصہ بن گیا ہوں. آپ کو اس بننے میں ٹائم لگتا ہے. اور ہم ابھی بھی میں سوچتا ہوں، میں تو ابھی بھی اسی کوشش میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم انٹیگریٹڈ پرسن، میں صرف اپنی ٹرائی کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی جو بھی ٹرائی ہم کر رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اب روز نئی نئی کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہیں. میں تو اس معاشرے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بلیو کیجیے میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو یہی زندگی کا پروسیس ہے. اچھا ارشد بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے، جو جس کلچر سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ مرد کو ہم کہتے ہیں کہ مرد پرووائڈر ہے. جی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس نے پروٹیکشن بھی دینی ہے، اس نے پرووائڈ بھی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یو کے میں آئیں تو یو کے میں آ کے جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے والنٹیئر ورک شروع کیا، ایک تو ہے والنٹیئر ورک اور دوسرا ہوتا ہے اکنامک، کیونکہ آپ کے گھر کے لازمی آپ کے اخراجات بھی ہوں گے، آپ نے بلز بھی پے کرنے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ اچھا دیکھیں، میری جو فرسٹ پریورٹی تھی نا، میرے بچے تھے. میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. جب میرا چوتھا بچہ پیدا ہوا تھا نا، I was only 30 years old, you know. بہت ینگ ایج میں میری شادی ہوئی تھی، اور وہ میرا بیٹا تھا، وہ کوئی بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ کوئی سال کا بھی نہیں ہوا ہوگا. میرے ہسبینڈ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. He was only 38 years old. اب میں تو ہائی اسکول گریجویٹ تھی، میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے، ہم نے الحمدللہ آج حیات ہے، میرے ساتھ ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تم کیا کرو گی؟ یہ باتیں ہمیں سوچنی پڑیں گی یہاں رہ کے نا، کیونکہ پاکستان کا تو کلچر بالکل فرق ہے. تو پھر میرے پاس 2 چوائسز تھیں، یا تو میں ٹیچنگ میں چلی جاتی یا میں فیشن ڈیزائننگ میں. ٹیچنگ جو تھا وہ 7 سال کا کورس تھا انگلینڈ میں. فیشن ڈیزائننگ 3 سال کا کورس تھا. سینا وغیرہ تو ہماری سب خواتین کو پاکستان میں آتا ہی ہے، شوق بھی تھا کپڑے پہننے کا. سو میں فیشن ڈیزائننگ میں چلی گئی. میں نے 3 سال کالج میں لگائے 4 بچوں کے بعد نا، جس میں کہ ان کو انتظام کیا، بیبی سٹنگ، مطلب ان کو چھوڑ کے. میرے شوہر جو ہیں وہ سول انجینئر ہیں، تو ماشاءاللہ ویل آف، مطلب اچھے کھاتے پیتے تھے ہم لوگ. یہ نہیں تھا کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر خدا نہ کرے اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو میرے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. 3 سال فیشن ڈیزائننگ کر کے 1 سال میں نے فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا تھا وہاں، اپرینٹس شپ کہہ لیں آپ، تاکہ میں ایکسپرٹ ہو جاؤں جو میں نے سیکھا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا پیشتر اس کے کہ میں کوئی جاب وغیرہ کرتی. وہاں ڈیسائیڈ کیا نہیں جی ہم امریکہ چلتے ہیں. امریکہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ فیملی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی فیملی وہاں تھی. یہ 2 بھائی ہیں میرے ہسبینڈ اور 1 بہن ہے. آپ نے ڈاکٹر خالد اقبال کا نام سنا ہوگا، الزائمر ڈیزیز کے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں، وہ دنیا کے ویل نون سائنٹسٹ ہیں. وہ کہنے لگا نہیں تم آ جاؤ، تو ٹھیک ہے آئے، ڈیسائیڈ کیا آ جائیں گے ہم امریکہ نا. تو جب ہم امریکہ آئے، اب انگلینڈ کے جو سسٹم ہے اس میں اور امریکہ کی لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق میں نے نوٹ کیا. اس کی ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں، اس کی جو ان دونوں کا کمپیریٹیو ہے. اس میں میں تھوڑا سا طاہر رفیع صاحب کو بھی بیچ میں مختصراً تھوڑا سا ہمیں یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے اکنامک کی. تو ہمارے مردوں کو تو عادت ہے کام کرنے کی، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یہاں پر فیملی بھی ہے، تو کیا بھابھی بھی کام کرتی ہیں یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی میں، وہ کسی میں ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، پاکستانی جو خواتین ہیں نا، یقین کیجئے بہت ٹیلنٹڈ ہے. جی بالکل بالکل، مجھے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے.
के बहुत टैलेंटेड हैं एंड दे ऑलवेज नीड सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट होती है। मॉरल सपोर्ट मैं समझता हूँ कि हस्बैंड के अलावा कोई नहीं दे सकता। जो मॉरल सपोर्ट हस्बैंड दे सकते हैं उसके अलावा कोई मॉरल सपोर्ट आपको नहीं दे सकता। सो मैंने हमेशा ये कोशिश की, बिकॉज वो एक वेल एजुकेटेड खातून हैं, तो मैंने हमेशा उनको ये कोशिश की, उनको हमेशा ये कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि आप जाके जॉब कीजिए, मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप ये कीजिए या वो कीजिए, बिकॉज शी हैव टू मेक डिसीजन। वो फैसला करेगी अपना। हम जो कर सकते हैं, हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, हम उनको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं कि भाई हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि जब ज़बान सीखिए तो यहाँ पे आप अपना अगर आप काम करना चाहें तो यू हैव ओपन ऑप्शन, आप कर सकते हैं काम, ठीक है नहीं। तो मैंने हमेशा उनसे ये कहा कि आप ये कीजिए, आप लैंग्वेज सीखिए, और अगर आप जॉब करना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू डिसाइडेड, क्योंकि आपने फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत बात है, लिबर्टी की बात है, जिसको लिबर्टी कहते हैं। अच्छा इशरत भाई, आप हमें ये बताइए कि आपने फिर यूके से यूनाइटेड स्टेट्स आपने जो है वो माइग्रेट किया। मैं अब ख़वातीन के हवाले से टिपिकली क्योंकि आपने जब यूरोपियन कल्चर देखा आपने, तो कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि उसमें आपने चीज़ों को एब्जॉर्ब किया। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब आप यूनाइटेड स्टेट्स गई तो वहाँ पे कौन से नए चैलेंजेस थे जो यूके से डिफरेंट थे? अमेरिका के चैलेंज, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो अमेरिका का था ना, वो ये था कि जब इंग्लैंड में लाइफस्टाइल बिल्कुल फ़र्क था, डिसिप्लिन, वो सीधी लाइन बनाते थे, क्या मजाल उनकी लाइन भी टेढ़ी हो। जब अमेरिका आई तो मैंने देखा लोग सड़कों पे फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें करें। अंग्रेज़ ने कभी ऊंची बात नहीं की थी। ये मैं 65 की बात कर रही हूँ, 1965 की बात कर रही हूँ। फिर 81 में हम शिफ्ट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ना, तो मुझे यूँ लगा कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। वहाँ हम उर्दू बोलते हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं, हम भी शोर मचाते हैं, ये भी शोर मचाते हैं। गालिबन जिमी कार्टर की हुकूमत थी। एब्सोल्युटली। और हमसाए मेरे उन्होंने मुझे इस तरह खुश आमदीद कहा कि एक फैमिली इंग्लैंड से यहाँ शिफ्ट हुई है, वो मेरे लिए कुकीज़ केक लेके आए मुझे वेलकम करने के लिए। तो मैं कह रहा तेन लगता मेरे हमसाए पाकिस्तान से आके मेरी खुश आमदीद कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। कोई नस्ली इम्तियाज या कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? नथिंग, नन व्हाटसोएवर, यू नो। क्योंकि मैंने वहाँ ना स्कूल में क्रॉसिंग गार्ड रखे होते हैं बच्चों को स्कूल क्रॉस करवाने के लिए। मेरे 4 बच्चे थे माशाल्लाह, छोटा 5 साल का था जब मैं शिफ्ट हुई थी वहाँ। क्रॉसिंग गार्ड लेडी ने मुझे फिर बताया, देखो वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ ये स्कूल है, इधर बैंक है, बच्चों को वहाँ प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 3 स्कूल होते थे। एक बच्चा मेरा प्राइमरी में था, 2 मिडिल में और 1 हाई स्कूल में था। अब मैंने उसने मुझे बताया सारा कुछ ना, मैंने सीखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ आके ना, जैसे कि मैं अपने मुल्क में आ गई हूँ। बी मेरी फैमिली वहाँ थी। फिर जो मकसद था ना हमारा अमेरिका इतनी बड़ी डिसीजन लेने का, 15 साल इंग्लैंड में रहने का, कि हमारे बच्चे जो है ना कज़न्स वो इकट्ठे बड़े हों, उनको पता चले कि ये हमारी फैमिली है, ये है। अब मैंने कैसे इंटीग्रेट किया अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में, अगेन वॉलंटियर करके। मैंने उनसे कहा कि मैं वॉलंटियर करना चाहती हूँ। मैंने अमेरिका आने के साल बाद अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की बुटीक खोली थी। अब यही मैं कर सकती थी, ताकि वहाँ स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स पार्टिसिपेट करके फंड रेजर करते हैं। मैंने अपनी माँओं को भी इकट्ठा किया और यहाँ की माँओं को भी मैं ये कहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों की एजुकेशन में ज़रूर इन्वॉल्व हों। ये मैंने सीखा है अमेरिकन सिस्टम में कि आप जाएं, टीचर से मिलें, उन्हें वॉलंटियर करें कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बड़े खुश हुए मुझे मेरी ये बात सुन के। और जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी ना, उन माँओं को एडल्ट एजुकेशन सेंटर वहाँ बनाए हुए थे। मैंने उनका भाई आप लोग जाएँ, अंग्रेज़ी सीखें, क्योंकि आपने ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारा फ्यूचर है। हम इन्हें यहाँ लाए हैं, इन्होंने यहाँ बड़ा होना है। हमको चाहिए कि हमें सब चीज़ पता हो, इस मुल्क का रस्म व रवाज, एजुकेशन सिस्टम, कैसे मिलना मिलाना है। जब तक आप बात नहीं करेंगे किसी से तो उसको कैसे पता चलेगा हम कौन हैं। और बात के लिए लाजमी है कि आपको ज़बान बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 साल बुटीक चलाई है, 24 साल मैंने बैंक में काम किया है। माशाल्लाह। आई हैव 34 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, यू नो। इम्प्रेसिव। तो लास्ट ईयर मैं रिटायर हुई हूँ बैंकिंग जॉब से ना। लेकिन मैंने जॉब, जब तक मेरे सारे बच्चे हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो गए थे, मैंने जॉब नहीं शुरू की थी। ज़बरदस्त। अच्छा रफ़ी भाई, आप हमें ये बताइए, बाजी ने जिक्र किया बच्चों का,
تو آپ کے بھی بچے ہیں اور ماشاءاللہ اسکول گوئنگ بچے ہیں. آپ ایز اے پیرنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیا چیلنجز یہاں پر فیس ہوتے ہیں جب وہ انٹیگریشن کے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ڈے بائی ڈے ان کو دیکھا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. 2 کشتیوں کے سوار جی, ہمارے بچے ایٹ اے ٹائم, یاد رکھیے, Yes. 2 کشتیوں میں کھڑے ہیں. ایٹ اے ٹائم وہ 2 کشتیوں میں کھڑے ہیں. وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ایک دوسرا ان کے پاس سامنے ایک کلچر ہوتا ہے. جو ہی وہ گھر کا دروازہ کھول کے انٹر ہوتے ہیں تو ایک نئی کشتی میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سب سے پہلے یہ سوچوں گا کہ ہم ماں باپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ کوئی بھی کشتی اگر ڈس بیلنس ہوگی تو وہ یقینی طور پہ پرابلم کا باعث بنے گی. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیلنس ہونا پڑے گا. ہم بیلنس ہو, ہم سے مینز ہے میں اور میری وائف, یعنی ان بچوں کے ماں اور باپ کو بیلنس ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے اس معاشرے میں چل سکیں. اس بیلنس سے مینز میرا ڈیفینیٹلی یہی ہے, ہمیں کمیونیکیشن کرنی پڑے گی میاں اور بیوی کو, جو انفارچونیٹلی پاکستان کا کلچر شاید اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کسی گھر کے معاملوں پر ڈسکشن کریں, بیٹھیں, بات کریں, بیوی کی رائے لی جائے, آپ کی کیا رائے ہے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. اینڈ دیٹ ناٹ اپ. اس کو میں اس طرح سے سوچوں گا بیکاز میری جو تھی وہ اپنا جو براٹ اپ تھا میرا تھا ہی ایسے, بیکاز ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا نہیں اس چیز کو کہ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہو گھر میں بیٹھ کے کسی ڈسکشن کرنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ نارمل ایک عام سا ہے کلچر. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے, میں اس کو خیر ساتھ نہیں کرنا چاہتا, ممکن ہے بہت سے کرتے ہوں, لیکن جو میجورٹی یہاں پر ہے ہم ان کے بارے میں ضرور کہہ سکتے ہیں. بچے آپ کے 2 کشتیوں میں سوار ہیں. یاد رکھیے کسی ایک کشتی کا آگے پیچھے ہونا بچے کو ڈس بیلنس کرے گا, اور اگر اس کا جو ڈس بیلنس ہوگا تو یقینی طور پہ اس کا ڈائریکٹلی جو اثر ہے وہ ماں باپ پہ پڑے گا, اور انڈائریکٹلی اس کا اثر پاکستانی کمیونٹی پہ پڑے گا. اچھا باجی یہ بتائیے کہ ایز اے خاتون, اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا بھی کلچر دیکھا, پاکستانی خواتین سے بھی انٹریکشن ہے. اب میں بات کرتا ہوں, ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس, جی, اور ایک ہوتا ہے ورک ریلیٹڈ ہیراسمنٹ. تو کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ 35 سال آپ نے کام کیا, ویسٹرن انوائرمنٹ میں آپ نے کام کیا, آپ کیسے کمپیئر کریں گی جو پاکستانی خواتین ہیں پاکستانی ماحول میں کام کرنے والی, ان کو ان خواتین سے جو ایز اے فارنر دوسری سوسائٹی میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے جنرلی اسٹیریوٹائپ یہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساڈے پینڈو جڑے نے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ. تو اس طرح کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایکسپیرینس بتانا چاہیں. جی, یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. یہاں میں اب شوہروں سے بات کر رہی ہوں اس وقت, ہسبینڈ سے نا. آپ کو اپنی بیوی پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. وہ ٹرسٹ کیسے کریں گے آپ اپنی بیوی کے؟ آپ کی بیوی جو اس کے ایکشن جو ہے نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ دیکھیں ہماری عورتیں گھروں کے کام کرتی ہیں, بچے سنبھالتی ہیں, فل ٹائم جاب بھی کرتی ہیں, پھر گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہیں. ہماری عورتیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن آپ کو یہ کانفیڈنس اپنی بیویوں میں پیدا کرنا پڑے گا, اور شوہر کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے. میں جو یہاں بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوں نا, اس کا کریڈٹ میں اپنے شوہر کو دیتی ہوں. ہی ٹرسٹڈ می. انہوں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ماں کا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا, لیکن یہ باپ کا کام ہے کہ ماں کو سپورٹ کرنا. اگر وہ ماں کو سپورٹ نہیں کرے گا, اگر وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں کیسے جا کے باہر کام کروں گی. ویری ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں میں. میرے شوہر کو کانفیڈنس تھا مجھ پہ. دیکھیں میں نے 4 سال میں نے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی, 3 سال بینک کی طرف سے میں کارنیل یونیورسٹی سے انہوں نے مجھے بھیجا, وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. اب دیکھیں یہ اس سے ٹو می اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. میں بڑے فخری ہیں لوگوں کہتی ہوں. اور وہاں پر بھی یعنی کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, آپ ینگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی میں پاکستان سے بھی کو ایجوکیشن اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں, اور مشتاق محمد کرکٹر جو ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے, وہ میرے کلاس فیلو تھے. ماشاءاللہ ان کی تو وہ فیملی پوری کرکٹ میں ہے وہ. ہاں جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے اسے گیپ ملی تھی, مجھے چھٹی ملی تھی, میں اتنے خوش ہوئے تھے. یہ کانفیڈنس آپ کے شوہروں کو, ہسبینڈس کو دینا چاہیے. اپنی بیوی کو ٹرسٹ کریں. باجی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کا خواتین پہ ٹرسٹ کرنا, جی, اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ مرد واقعی ہیراس کر رہے ہوں.
تو آپ کس طرح اس کو کمپیئر کریں گی پاکستانی مردوں کو یورپین مردوں کے ساتھ؟ کیا ان دونوں کا ایٹیچیوڈ سیم ہوتا ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ نہیں، پاکستانی مردوں کا ایٹیٹیوڈ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، کیونکہ میں نے پبلک پلیس میں کام کیا ہے. دے لک ڈاؤن آن یو، جن کو ہراس کرتے ہیں. جی، پاکستانی مرد جو ہے، اینڈ اٹ ہیز ہیپن ٹو می یو نو. لیکن جہاں امریکن ہیں وہ اتنی آپ کی تعریف کرتے ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ دے ہیو اینی بیڈ انٹینشنز یو نو. اب آپ سوچیں کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ جی بالکل. وہ انسیکیور ہے، جو انسیکیور مرد ہوتے ہیں نا وہ یہی کام کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ عورت کو کانفیڈنس دینا چاہیے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ عورت کو کانفیڈنس دینے سے پہلے مرد کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ یہی تو میں نے کہا ہے. میرا اصل میں جو اگلا سوال تھا وہ طاہر رفیع صاحب سے یہی تھا کہ بینگ اے مرد، اب آپ مجھے بتائیے، کیونکہ ہم نے تو ان سے پوچھ لیا ایز اے خاتون، اب بینگ اے مرد آپ مجھے بتائیے، کیونکہ جب آپ پاکستان میں تھے اور یہاں پر بھی آپ کے پاکستانی دوست ہیں، اس کے علاوہ آپ کام کر رہے ہیں یورپین انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ کے یورپین دوست بھی ہیں، تو ان مردوں کو جو یورپین مرد ہیں اور آپ کے دوست ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے اور جو پاکستانی دوست ہیں ان کے ایٹیچیوڈ میں کیا فرق ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح ابھی باجی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستانی مردوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے ایز کمپیئرڈ ود جو یورپین مرد ہیں، تو وہ کیا فرق ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات اس وقت چھت کر رہے ہیں جو ایک ریلیٹڈ وومن کے لیے ہراسمنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے. دے آر بوتھ سیم. دے آر بوتھ دا سیم. بہت دا سیم. اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ اسٹڈی نکالیے، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی ہراسمنٹ جو ہے عورت کے ساتھ، انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیجیے، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیجیے، آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ بھی عورت جو ہے وہ تنگ ہے، وہ پرابلم میں ہے مرد کی وجہ سے. more than 90% belong from that 65%. آپ دیکھیے بڑے شہروں کے 90% سے زیادہ 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے اس 65% حصوں سے آئے ہیں کہ جو ایک جن کا تعلق دیہاتی ایک زندگی سے ہے. اور یقین کیجیے کہ وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں. کمی پتہ کس چیز کی ہے سر؟ کمی اس چیز کی ہے، میں سمجھتا ہوں کمی اس چیز کی ہے، ایجوکیشن کی کمی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کمی ہے. لیکن جب آپ مجھے سکھائیں گے ہی نہیں کہ ہاؤ ٹو یوز دس کوٹ اور دس واچ، اس کے لیے گھڑی ایسے یوز کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی ایجنٹامنٹوں میں جائیں وہاں پہ نمبر انہوں نے ہر ایجنٹامنٹوں میں لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو ہیراسمنٹ فیس ہو تو اس نمبر پر آپ کال کریں. آپ کو گھر کے اندر وائلنس فیس ہو تو یہ لگائیں آپ. یہ اس چیز کا امین ہے. بہت ابیوز ہوتی ہیں جی، ہماری خواتین بہت ابیوز ہوتی ہیں. اچھا باجی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو خواتین فیس کرتی ہیں ہیراسمنٹ، میں اب ڈومیسٹک وائلنس کی بات نہیں کر رہا، یعنی گھریلو تشدد کی بات نہیں کر رہا، میں اس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے کام کرنے کے لیے جانا ہے. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم خواتین کو کہیں جی آپ کام کرنے نہ آ جائیں، جس طرح یعنی مرد ہم لوگ کانفیڈنس ان کو دیتے ہیں. تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا ہماری پاکستانی خواتین کے لیے کہ اگر کبھی ان کو ہیراسمنٹ کا سامنا ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا کس طریقے سے ہے؟ کون سے ایسے میئرز ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں؟ تو وہ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ہماری خواتین کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، ہر ورکنگ انوائرمنٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے چارٹس لگائے ہوئے ہیں. یہ اگر کسی نے بھی تم سے کوئی ہراسمنٹ کی بات کی ہے، اسپیک ٹو یور اسسٹنٹ برانچ مینیجر، اسپیک ٹو یور مینیجر. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کمپلین کریں، ان سے کہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور یہ میں کہوں گی کہ بہت فیئر ہیں یہ لوگ، جو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوتا ہے. ادھر میں کہوں کہ دیر از کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے. یہ دس از دا کی ہاؤ یو کمیونیکیٹ. ایک ہی چیز آپ اپنے مینیجر سے بڑی اچھی طرح کہہ سکتے ہیں، ایک ہی وہی چیز آپ کسی اور لہجے میں بھی کہہ سکتے ہیں. دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ یو نو. تو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ، لیکن کمیونیکیشن، میرے نگاہ میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے ان اے ورکنگ انوائرمنٹ. اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف جو کہ ان کے رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو فالو کریں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین کو وہ نمبر اپنے پاس رکھنے چاہیے جو ایجنٹامنٹوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ورک ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ہیراسمنٹ دیکھتے ہیں فوراً آپ کال کریں. اور پھر وہی والی بات رفیع صاحب
لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے اگر آپ نے رپورٹ ہی کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جہاں پر ہماری ورکنگ ہو رہی ہے، یعنی ہماری خواتین دکانوں پہ کام کر رہی ہیں، ہماری خواتین بینکوں میں کام کر رہی ہیں، آفس، آج کل ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، تو آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس تو ہے. ہاں جی بالکل. اب کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے طاہر حفیظ صاحب، یہ آپ ہمیں بتائیے کہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ دیکھیں میں جیسے آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایکچولی ہماری انفارچونیٹلی جو زیادہ تر ہماری خواتین ہیں جو اس وقت فیملی ریگورپاسیون کے تحت جو خواتین آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ خواتین بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک جی بالکل. اس میں بعض اوقات ہمیں لینگویج سیکھنے میں پرابلم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین کو لینگویج سیکھنے میں پرابلم، بیکاز انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اگر جیسے باجی کے پاس ان کے پاس انگلش کا تھا، چلے یہ تو ایک ویل ایجوکیٹڈ تھیں جب ہی آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چونکہ ملکوں میں انگلش سیکنڈ بگ لینگویج، تو ہمیں تھوڑی بہت یس نو کا ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں. بالکل. جبکہ اسپینش جو ہے یا کتلان جو ہے دیٹس انٹائر ڈفرینٹ لینگویج. تو بعض اس کو سیکھنے میں پرابلمس تو ہوتی ہیں، بٹ آئی ایم شیور دیٹ اٹس ناٹ امپاسبل. اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے اگر چاہیں تو. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اور ہمیشہ سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اس میں کمیونیکیشن کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو جیسے باجی نے کہا کہ کی ہے کسی چیز کے لیے، تو وہ تو سر لینگویج. اور ویسے میں یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو بھی کہ رامون یونیورسٹی کے اندر سے ایک ریسرچ ایک آئی تھی اور وہ یہ بتاتی ہے ہمارے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشیز کے حوالے سے کہ جن کو انگلش کم آتی ہے وہ جلدی کتلان اور اسپینش سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ انگلش سے وہ تھوڑا سا فوسلائزیشن کا ایلیمنٹ ہم جوڑ دیتے ہیں نا. ہم جو اگر ہمیں مجھے انگلش آتی ہے نا تو میں کہیں نہ کہیں کوشش کروں گا انگلش کو اندر گھسیڑنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے اسپینش کیسے سیکھی. بڑا ایک انڈسٹریڈ ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں اسپین نیا نیا آیا تو یہاں پہ ایک اسکول میں ایڈلٹ اسکول میں کسی نے کہا جی وہ اسپینش سکھاتے تھے وہاں پہ چلے جائیے. تو میں وہاں پہ اسپینش سیکھنے چلا گیا کہ میں لرن کرنا چاہتا تھا. تو وہی بات پھر سے چونکہ مجھے انگلش آتی تھی تو بڑی اچھی ٹیچر تھی ہماری، مجھے بھی یاد ہے کہ بہت نائس خاتون تھی. تو اس سے میں نے یہ پوچھا کہ سوئچ کو جو ہے وہ اس کو اسپینش میں کیا کہتے ہیں. اس کو میں نے اس کی انگلش بتائی. وہ کہتی ہے میں سوری تین دو لوگ میں دونوں سے مجھے اسپینش میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے اس کو سمجھاؤں کہ سوئچ آئی ایم سوری. میں نے کہا میرے پاس آ. تو میں اس کو ساتھ لے گیا تو میں نے اس کو سوئچ دکھایا. میں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. پھر اس نے مجھے اس کا مطلب بتایا اور اس نے مجھے اسپینش میں بتانے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے تمہاری انگلش سمجھ آ گئی تھی. اگر میں تمہاری انگلش کا جواب انگلش میں دے دیتی تو تم کبھی نہ سیکھ پاتے. دیٹ واز کی فار می کہ یار اگر آپ نے کام کرنا ہے نا تو آپ کو اس لینگویج پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اور ایک چیز جو ہمیشہ جو سب سے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں نا دنیا کی، بلیو کیجئے نام سب بالکل مشکل نہیں ہے. یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ. آپ اس کو کنسنٹریٹ کیجئے اور اپنی تھنکنگ شروع کر دیجئے آپ اس میں. بالکل. اس میں باجی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا میسیج دیں گی کہ جو خواتین سیکھنا چاہ رہی ہیں زبان، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے زبان کو تیز سیکھنے کے لیے، کوئکر، فاسٹر؟ محنت اور محنت میں کہوں گی. لیکن دیکھیں میری ابھی یہاں ریسنٹلی کچھ خواتین سے ملاقات ہوئی ان کی تو نا، تو میں نے بچے ہیں چھوٹے، ان کے شوہر کام کرتے ہیں، وہ نہیں جا سکتی ہیں کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں. میں نے ان سے کہا کمپیوٹر ہر ایک کے پاس آپ دیکھیں گے آج کل ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، کمپیوٹر ہے، فون ہے. آپ کمپیوٹر کھولیں، سب کو آتا ہے کمپیوٹر. ایک تو آپ اکیلی ہوں گی، اگر آپ نے غلط بھی بولا نا، او جی سان کی پتہ ہے دی پروننسیشن کنج ہوتی ہے، بھائی وہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، اس سے آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. پھر جب آپ کلاس میں جائیں گے نا تو آپ ٹاپ کی اسٹوڈنٹ ہوں گی وہاں. انہیں میری یہ بات بڑی اچھی لگی ہے. You have to climb the ladder, you know, you cannot just go on the top. آپ کو نیچے سے شروع کرنا پڑے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ نا. تو آہستہ آہستہ کریں، گھروں میں کریں. جب آپ کے بچے ذرا بڑے ہو جائیں یا اگر آپ کے شوہر وقت پہ گھر آ سکتے ہیں بچے، تو آپ کلاسز اٹینڈ کریں، کیونکہ جو آپ کلاسز میں سیکھتے ہیں وہ اکیلے نہیں سیکھ سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لینگویج کا ایکسپوجر کتنا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کمیونٹی بیس بزنسز کی، کہ مثلا جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی بزنس کر کے تو ادھر سے اپنا روزگار بنا کے تو اس کے بعد دے آر ہیپی.
क्योंकि उनके घर के खर्चे चल पड़ते हैं, उनके बिल पे होना शुरू हो जाते हैं। बाहर निकलना और लैंग्वेज के साथ एक्सपोजर, ये कितना इम्पोर्टेंट है? सर देखें, आप अगर आप मुझे ये कहना कि कोई ऐसा बिजनेस हो कि जो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ कर लूँ और मुझे स्पेनिश लोकल कम्युनिटी से मेरा राब्ता ना हो, ये हो नहीं सकता सर, ये पॉसिबल नहीं है। किसी कौन सा कारोबार आप ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आप स्पेनिश कम्युनिटी के साथ राब्ते में नहीं होंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? आप कहीं ना कहीं तो वो प्रोडक्ट कोई चीज लाएंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे सर। अलिमेंटासियन सप्लाई का काम है, डोनर सप्लाई का काम है। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस करना है कि नहीं करना इन चीजों के लिए? वो कौन केड़ी पंजाबी चढ़ना जो वही तो इसी बाद में करना ना आपने। यानी आप ये मत सोचिए कि आप सबसे पहली बात कि मैं कोई भी कारोबार करूं और मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी से मेरा स्पेनिश कम्युनिटी से रिलेशन ना हो, इट्स इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। ये मुझे उनसे करना ही करना है। अब उसमें बात वापस वहीं आ जाती है कि जो एक फिनोमिना है इमिग्रेशन का, वो है इट्स इकोनॉमिक सिचुएशन। माशी हालात को बेहतर करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं, दैट्स अ फैक्ट। बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने मुल्क में, मैं उठ के इस मुल्क पे आया, और सारे इसी तरह से हैं जिन्हें बड़े मदी चौधरी बन जाए, सारे यही सोच के आए हुए हैं कि जो अपने साढ़े माशीरात असी ठीक करन चले हैं। ठीक, तो उसमें ये है कि डेफिनेटली आपका राब्ता रहेगा। आप कोशिश जरूर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से कोशिश कीजिए ज़बान सीखने की। अपनी जो बिल्डिंग का आपके जो हम एडमिनिस्ट्रेशन आपको मालूम है यहाँ पर होता है, उससे कीजिए। कहीं ना कहीं रिलेशन में रहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली स्कूल आप जाएंगे या कहीं ना कहीं जाएंगे, आपका रिलेशन स्पेनिश से रहेगा ही रहेगा। इनको दोस्त बनाइए। जब आप इनको अपना दोस्त, जब स्पेनिश अपना दोस्त बनाएंगे ना, कतलान को अपना दोस्त बनाएंगे, तो आपको मजीद आसानी होगी लैंग्वेज की। जम होना यही है सोसाइटी में, ये एक पार्ट है। सॉरी, ये जम होना नहीं है कि मुझे स्पेनिश आ गई और आई एम इंटीग्रेटेड पर्सन। नहीं, जब आप सोसाइटी ये एक फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये एक बिलैटरल सिस्टम है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं उन अपना जो है वन साइडेड करता जाऊं काम। इंटीग्रेशन फॉर माई, आई थिंक सो, ये एक दो तरफा ये ताल्लुकात है। मुझे स्पेनिश बायलैटरल है कि स्पेनिश कम्युनिटी को भी आना पड़ेगा और मुझे भी आना पड़ेगा, मेरे लिए तो ये। जी बिल्कुल। भाजी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत सारी खवातीन के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और यूके में भी। तो जो खवातीन माइग्रेट होकर आई हैं, क्या वो इस माइग्रेशन से मुतमईन है? क्योंकि जब हमने स्टार्ट की थी अपनी डिस्कशन, तो उसमें आपने फरमाया था कि लोग ये कहते थे जी हमने असी तो वापस टुर जाना है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि फिर वापस नहीं टुरे, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई है। ठीक है, तो जो खवातीन जिनको आप जानती हैं, क्या वो मुतमईन हैं इस माइग्रेशन से? जी बहुत ज़्यादा। मैं अपनी फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने किताब लिखी है, थ्रेडिंग माई प्रेयर राग। आप गूगल करें, थ्रेडिंग माई प्रेयर राग, अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन जर्नी टू अमेरिकन मुस्लिम वुमन। उसने अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, द डे शी गॉट मैरिड अप टिल नाउ। ये न्यूयॉर्क टाइम की टॉप की नंबर 10 बुक्स में है इस वक्त। ये आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम कोई नहीं जाता वापस, जैसे आपने कहा है ना। तो फिर आप कोशिश ये करें, इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। उसमें ये है कि आप क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, हमारे बच्चे पूछते हैं भाई हम क्यों नहीं मना रहे? उन्होंने सबने बत्तियाँ लगाई हुई, हमने नहीं लगाई हुई। आप उनको बैठ के बताएं। और बाय द वे, मैंने 25 साल मस्जिद को भी दिए हैं। I started as a volunteer teacher there and I ended up as a principal managing the whole Sunday school, you know. तो उससे ये हुआ कि मेरा एक्सपोजर बहुत सारे मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल के लोगों से हुआ ना। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि उन मस्जिद में बैठ के मैं उनको कहती थी, नहीं भाई आप कोशिश करें, बात करें, बच्चों को लेके जाएं। फिर मैंने नोट किया कि हमारी औरतों ने बड़ी तरक्की की है, अमेरिका की औरतों की तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने कॉलेजेस, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो टीचर्स वहाँ मेरे साथ शुरू हुई थी ना, यंग जनरेशन जो आई थी, वो आजकल PhD कर रही हैं। एटलीस्ट 3 मेरे जो टीचर्स थी ना, उन्होंने ये किया है। क्यों किया है? उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया है। ओके, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, ये हमारा फ्यूचर है। इन बच्चों का फ्यूचर अमेरिका है। ये बच्चे अमेरिकन, स्पेनिश और ब्रिटिश हैं।
جیسے کہ طاہر نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں، یہ مت سمجھیں کہ ان بچوں کے لیے زندگی آسان ہے، بڑی مشکل ہے ان بچوں کے لیے، اور ہمیں ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے. اس سپورٹ میں خالی ماں کا ہی فرض نہیں ہے، اس میں باپ بہت ضروری ہے. اور یہ میں پاکستان یہاں کے ایز اے پیرنٹس پلیز ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں، اس سے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. ناظرین، آپ نے ڈسکشن دیکھی. آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے کمنٹس کریں، آپ بے شک ہمیں ای میل کریں، بے شک آپ واٹس ایپ کریں، ہم جوابات لے کر آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. آج کا جو اس نشست کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے ملک میں آئے ہیں تو ہمیں یہاں پر ضم ہونا پڑے گا. ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں ضم ہونا پڑے گا. ضم ہونے کے لیے زبان انتہائی ضروری ہے. اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہماری خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ پروٹیکشن لا موجود ہے، اس پروٹیکشن لا کو سیکھیے. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں جب آپ پوچھتے ہیں تو خواتین بھی اپنے آپ کو مطمئن سمجھتی ہیں. جو بچے ہیں ان کے لیے مستقبل یہاں پر ہے، ان کے لیے بے شمار رہیں یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں. میں عشرت باجی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. طاہر رفیع صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.